إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے دو شخصیتوں کا کردار، ان کا اخلاق اس کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ یعنی ان کا کردار، اخلاق اس قدر اعلیٰ اور زبردست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند آیا۔
اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو حکم دیا قرآن میں ان کے کردار کا بیان کر کے، ان کے اخلاق کا بیان کر کے سارے کے سارے لوگوں کو کہا کہ ان جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو، ان جیسا رویہ، ان کی طرح کی زندگی، ان کی شجاعت، بہادری، دلیری، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہارے رب کو یہ کردار بڑا پسند ہے۔ پہلی شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دوسری شخصیت ہے سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی حکم دیا، قرآن میں بیان کیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ آئے محترم بھائیو، ہم ذرا سوچیں اور سنیں اور پھر تجزیہ کریں اور اپنے آپ کو جانچیں کہ کیا کردار ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کا کردار یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے توحید، اس توحید کو دنیا پر اجاگر کرنے کے لیے اکیلے ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک بندہ ہے اور مسئلہ بھی بہت اہم ہے، توحید کا مسئلہ، پوری دنیا کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، کنبے قبیلے کے سامنے، حتیٰ کہ وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے ابراہیم علیہ السلام توحید کو غالب کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ایسے شخص اللہ کو پسند ہے کہ جو دنیا پہ توحید کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے مشن پہ رہتے ہیں، اپنے نظریے پہ رہتے ہیں، اپنی فطرت پہ رہتے ہیں، اپنے دین پہ رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور انسان کی فطرت کیا ہے؟ اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ سوچے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ سبق پڑھانے کے لیے اللہ نے دین اسلام اتارا ہے، معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے۔ جو انسان اپنی اس فطرت پہ کھڑا رہتا ہے، ایسا شخص اللہ کے ہاں پسندیدہ شخص ہے، اور یہ طریقہ اپنایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی، قرآن مجید ہے، 16واں پارہ ہے، سورۃ مریم ہے، اللہ نے حکم دیا، کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، لوگوں کتاب میں ذرا ابراہیم کے تذکرے کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ دنیا میں انقلاب کیسے آتے ہیں، دنیا میں تبدیلیاں کیسے واقع ہوتی ہیں، نظریے کو کس طرح اجاگر کیا جاتا ہے۔ ذرا ابراہیم کی سیرت پڑھو، قرآن میں پڑھو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، سچے نبی۔ تعریف اللہ نے پہلے کی ابراہیم علیہ السلام کہ وہ سچے تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ کس وجہ سے تعریف کی وہ سارا آگے ذکر کیا کہ انہوں نے توحید کے لیے
سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا. اے ابا جان، یا اباتی، اے ابا جان. ایک ایک لفظ کے اندر محترم بھائیوں ہماری اصلاح پوشیدہ ہے. قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں ہماری اصلاح پوشیدہ ہے. یہ امت اس کا خاصہ ہے، اس امت کا خاصہ ہے کنتم خیر امہ، کہ یہ امت سب سے بہتر ہے، ساری امتوں سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ انبیاء کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا. آگے یہ امت پوری دنیا کی کمان کرنے والی ہے، پوری دنیا کو سیدھا رستہ دکھانے والی ہے. اب نبی نہیں آئے گا لیکن یہ امت قیامت تک باقی ہے. اس امت کے افراد کھڑے ہوں گے جو دنیا میں دعوت کا کام کریں گے. یہ ہے خاصہ اس امت کا کہ انبیاء نہیں آئیں گے لیکن یہ امت، اس امت کے لوگ، اس امت کے افراد، علماء، پڑھے لکھے لوگ دنیا کے اندر وہ انبیاء والا کام جو انبیاء چھوڑ گئے ہیں، ختم ہو گیا انبیاء کا سلسلہ. یہ امت اب ان نبیوں کی وارث بن کے دعوت کے کام کو دنیا میں پھیلائے. قرآن سینے میں سجا کے، نبی کی سنت سینے پہ سجا کے، سب سے پہلا کام اس امت کا خاصہ ہے، اس امت کا کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو، ان کے عقیدے درست کرو. اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، لوگوں کے عقیدے درست کرنا اسی کا نام سیاست ہے. یہ جعلی سیاستیں ہیں دنیا کی، یہ مفاد پرستی کی سیاستیں ہیں، چند ٹبوں کی سیاستیں ہیں. میں سڑکیں بنا دوں گا، میں لوڈ شیڈنگ ٹھیک کر دوں گا، میں گیس بجلی کے نظاموں کو ٹھیک کر دوں گا. محترم بھائیوں، یہ مفاد پرستی کی سیاستیں ہیں. اصل سیاست اور اصل فطرت صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے. ہم نے آج سیاست کے معنی کو بگاڑ دیا. سیاست انبیاء کرتے تھے. اور کیا انبیاء کی سیاست مفاد پرستی کی سیاست تھی؟ کیا انبیاء کی سیاست چند ٹگوں کے لیے بک جانا، غلط فیصلے کرنا، لوگوں کے اندر اپنا اعتماد بحال کرنا، اور جب عروج مل جائے تو لوگوں کو پوچھنا ہی نہ، یہ سیاست تھی انبیاء کی؟ نہیں، انبیاء کی سیاست مفاد پرستی سے پاک سیاست، مظلوم کیا حمایتی بننے کی سیاست، ظالم کے ظلم کو روکنے کی سیاست، اور سب سے بڑھ کے اللہ کے دین توحید کو دنیا پر غالب کرنے کی سیاست. یہ ہے سیاست کا مطلب. اور انبیاء سیاست کرتے رہے. یہ ہے سیاست کہ لوگوں کے عقیدے سنوارے جائیں، لوگوں کے اعمال سنوارے جائیں، لوگوں کے اخلاق بہتر بنائے جائیں. اور یہ سیاست کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. دعوت دی ہے، اس امت کا خاصہ ہے دعوت. سیاست اس امت کے لوگوں نے، علماء نے کرنی ہے جو انبیاء کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. ان کا کام ہے سیاست، لوگوں کو دین کی طرف بلانا. اب کس انداز سے ہم لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں، یہ بھی طریقہ ہمیں قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا. اذ قال لأبیہ، انہوں نے اپنے باپ سے بات کی. کیسے بات کی؟ یا اباتی، اے میرے ابا جان. کتنا پیارا لفظ ہے. اور دعوت کے اسلوب میں یہ بات شامل ہے کہ جب تم کسی کو دعوت دو تو اس کی خوبیوں کو سامنے رکھ کے اس کو اچھے انداز سے مخاطب کرو. یا اباتی، اے میرے ابا جان. کیسی پیاری پکار ہے، پیاری صدا ہے. اپنے باپ کو توحید کی دعوت دینے لگے. سب
سب سے پہلے اپنے گھر سے کام شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ نبی سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو پکڑیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو دعوت دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا اپنے قبیلے کو، اپنی برادری کو کہ اے میرے قبیلے والوں، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد مناف، نام لے لے کے کہا اے مانو عمل کرو، اپنے عقیدے سنوارو، اپنے اخلاق رویے بہتر بناؤ، سب سے پہلے اپنی اصلاح۔ یہ ویژن ہے ہمارا، یہ سوچ ہے۔ اور آج یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، بڑا دین کا کام ہوتا ہے، علماء دن رات باندھتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، خرچ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے دعوت کے لیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی دعوت ہے، اتنی دعوت ہے، آج مساجد کم ہیں، حفاظ اور علماء بہت زیادہ ہیں، مساجد کم ہیں، یعنی دعوت کا کام بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دعوت کا کام اتنا زیادہ ہے تو دعوت لوگوں کے دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ جہالتیں تو اسی طرح ہیں، جبکہ دعوت کا کام بہت ہو رہا ہے لیکن جہالتیں اسی طرح ہیں۔ محترم بھائیو، اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اپنے جسم کو دعوت نہیں دی۔ ہم نے لوگوں کو دعوت دی ہے، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھو، جہاد، صدقات، دین کے اعمال ہم نے لوگوں کو بتائے، لیکن خود اسی طرح سستیوں کا شکار۔ اور یہ یہودیوں کی خصلت ہے۔ قرآن مجید میں پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ نے بیان کیا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ عقل نہیں کرتے کہ لوگوں کو دعوت، لوگوں کے لیے نیکی کے دروازے کھول دینا، آگے آگے کرنا اور خود سب سے پیچھے۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اپنے جسموں پر، اپنے گھروں پر، اپنی اولادوں پر، اپنی بہو بیٹیوں پر اسلام کی تعلیمات کو نافذ نہیں کیا، جس کی بنیاد پہ دعوت بہت زیادہ ہے لیکن اثر بہت کم ہے، نتیجہ بہت کم ہے۔ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر طریقہ، ہر قدم جو اٹھتا تھا، ہر سانس جو آپ لیتے تھے، مکمل دین کے اندر۔ اور بہت سارے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم جہاں چہرے کی خوبصورتیاں بیان کرتے ہیں لیکن وہ اصل نقطہ ہم بیان نہیں کرتے کہ کیا وجہ ہوتی تھی کہ لوگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے کلمہ پڑھ لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہمارے نبی کا ایک ایک لمحہ دین کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتا تھا۔ ہم نے دین کو پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے، 5 وقت نماز پڑھ لی، اس کے بعد پتہ ہی، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی منواتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بڑے بڑے سٹیٹس بھی ملے ہیں، حاجی صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب، لیکن منافقت کرتے ہیں ہم اپنے رب سے۔ وقتی سمجھا دین کو، وقتی طور پر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے نا ہجرت کر کے مکہ سے، تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ دیکھیں کون آیا ہے، کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ
وسلم کے چہرے کو دیکھا. ابھی چہرہ دیکھا، دعوت نہیں سنی، چہرہ دیکھا ہے. لما رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. کہتے ہیں میں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی لوگوں کو. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. جامع ترمذی کی روایت ہے. چہرہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اخلاق دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جسم دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. انہوں نے پہلے اپنے آپ کو دین میں داخل کیا. اور ہمارے آج کئی لوگ دکھ سناتے ہیں، دکھوں کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر دکھ ہی بہت زیادہ تھے جس کی وجہ سے ہم دنیا سے نکل کے دینداری میں آگے نہیں بڑھ سکے. کسی کو پوچھو نا تو ترجمہ کیوں نہیں پڑھا، تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا، بس جی گھر دی ذمہ داری بڑی ہے. مصروفیت بتاتے اور ان سے لمبی چوڑی بحث ہو جائے تو پھر اپنا سارا بایو ڈاٹا بتاتے ہیں. کل نہیں پڑھا ساری بہنیں تھیں، ان کے لیے کس نے کام کرنا تھا، کس نے ان کو پالنا تھا. یہ یتیمی مسکینی کی مجبوریاں لوگ سنا کے سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے دین نہیں پڑھا ہم آزاد ہیں، ہمارا معقول عذر ہمارے پاس ہے. لیکن اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو. ہمارے نبی ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ فوت ہو گیا. اس سے بڑی دکھ کی کسی کی زندگی ہو سکتی ہے؟ اللہ سننا، ماں کے پیٹ میں ہے، والد فوت ہو گیا. پیدا ہوئے 6 سال کے ہوئے تو والدہ فوت ہو گئی. دادا عبد المطلب کے پاس ہے، 8 سال کے ہوئے دادا بھی فوت ہو گیا. ذرا تصور کریں، اس سے بڑی دکھ والی زندگی ہے کسی کی؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے، والد نہیں، 6 سال کی عمر ہے ماں چلی گئی، 8 سال کی عمر ہے دادا چلا گیا. وقت گزرتا گیا، چچا ابو طالب چلا گیا. بیوی جو آپ کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا کرتی تھی، احساس کیا کرتی تھی، وہ بھی فوت ہو گئی. لیکن ہمارے نبی نے اپنا مشن چھوڑا؟ کوئی کمی آئی ہمارے نبی کی زندگی کے اندر دین کی سربلندی کے لیے کردار ادا کرنے میں؟ ہم رونے لگتے ہیں دنیا کی. وجہ یہ ہے کہ ہم سیدھا ہونا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہی نہیں، ہم ہدایت پسند کرتے ہی نہیں، جس کی بنیاد پہ مجبوریاں اور ہمارے گھروں کی اصلاح ناممکن بنی ہوئی ہے صرف انہی عذروں کی بنیاد پہ. اور جو اصل مشن تھا اس سے ہم بٹ گئے. اللہ نے کس لیے پیدا کیا انسان کو؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. لیکن ہم یتیمی کا اور دنیا داری کا اور مسکینی کا رونا رو کے میری دکان، میرا کاروبار، میرا فلاں مسئلہ، ان سب کو ہم نے عذر بنا کے اپنے آپ کو دین سے پیچھے کیا ہے، اپنے مشن سے پیچھے کیا ہے. مسلمانوں، جب تک اپنے مقصد پر قائم رہو گے نا تو پھر اس وقت تک تمہارا دین جو سا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا پر غلبہ دے گا، جب تک تم اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر کھڑے رہو. اس کی مثال ایک دیتا ہوں آپ کو. موبائل ہے نا، موبائل یہ کس لیے ایجاد ہوا تھا؟ فون سننے کے لیے، فون سننے کے لیے. اب اس میں جدت آ گئی، آئی ہے نا جدت. اب اس میں ٹچ سکرین ہے، پھر اس میں مسلمانوں کو غافل کرنے کے لیے بڑا کچھ ہے. طرح طرح کے سافٹ ویئر، طرح طرح کی ایپس ہیں جن کے اندر مسلمان ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی فیس بک میں اپنا فیس تلاش کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ کے اندر بھاگا ہوا ہے، کوئی کسی ایپ میں، کوئی کسی ایپ میں. لیکن اس کے باوجود موبائل کے اوپر ان سب چیزوں کو یوز کرتے ہوئے جب کسی کی کال آ جاتی ہے، آپ کا واٹس ایپ بھی بند ہو جاتا ہے، آپ کی فیس بک بھی، آپ کا ڈیٹا بند ہو جاتا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کال سننی. یعنی موبائل کے اندر
بہت کچھ آیا، لیکن جو اس کا مقصد ہے کہ اس نے بات کروانی ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ آپ کے سارے پروگرام بند ہو جاتے ہیں، پہلے فون سننا پڑتا ہے یا اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں، تم نے اپنا مقصد کیوں بڑھا دیا؟ ٹھیک ہے تمہاری زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آیا، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن اپنا مشن یاد رکھو۔ یہ سوچو کہ مجھے میرے رب نے پیدا کس لیے کیا ہے، اور کبھی اپنے مشن سے نہ بھٹکو۔ گھروں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ سب سے پہلے میرے گھر کی اصلاح، اس لیے اپنے باپ کو دعوت دی، کہا یا اباتی، اے میرے ابا جان۔ پیارا انداز اپنایا۔ دعوت کے انداز ہوتے ہیں، آپ جس کو دعوت دینے لگے ہیں نا، اس کو اچھے انداز کے ساتھ یہ سوچیں کہ میں نے اس کو قریب کیسے کرنا ہے۔ پہلے قریب کریں، اخلاق دکھائیں ان کو، اسلام پڑھائیں ان کو، نرم دلی کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ اس انسان کو جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ دعوت کا اثر ہو، اس کو قریب کریں۔ پھر آپ بات کریں گے تو آپ کی بات پر اثر ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں ہدایت لکھی ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر سختیاں ہیں، ہم محدود نشستوں پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر دین کا حامی کام کر رہے ہیں۔ میں بریلوی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، نہ میں اس کو دعوت دوں گا، نہ میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ یہ شرک کرتا ہے، مشرک ہے۔ میں فلاں کے قریب نہیں جاؤں گا، فلاں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤں گا؟ دنیا میں تو ہی حاجی ہے بس۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکے مشرک تھے، حضرت عمر اور حضرت عمر، اسلام سے پہلے جو پکے مشرک تھے، ہے تھے کہ نہیں؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ پکا مشرک عمر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، صلاحیتیں دے کر دعا کی ہے کہ اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب کے ساتھ عزت عطا فرما۔ کیا آج کسی بریلوی شخص کے اندر کوئی صلاحیتیں نہیں؟ کوئی صلاحیت نہیں کسی میں، جو آپ ان کی ہدایت کی دعا نہیں کر سکتے؟ دعا کی ہے، ان کے نصیب میں ہدایت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب سے نبوت کی آواز ہم نے سنی، ہم نے سرعام بیت اللہ میں مطاف میں جا کے نماز نہیں پڑھی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، ہم سب نے مطاف میں جا کے نماز ادا کی۔ قریب کرو لوگوں کو اپنے رویوں کے ساتھ، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اللہ کے الحاکمین سے دعا کرو ان کے حق میں۔ یہ شدت پسندیاں اور اپنے آپ کو ہی بس پڑھا لکھا اور مفتی اور مکمل ایمان والا سمجھنا، یہ چھوڑ دو۔ ہر انسان اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اعمال میں غلطی ہو جاتی ہے، عقیدوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ باپ مشرک ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھو۔ ہم سیرت ابراہیم سننا چاہتے ہیں، لیکن سبق نہیں لینا چاہتے، اپنانا نہیں چاہتے، چسکا لینا چاہتے ہیں۔ یہ سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں پوشیدہ سبق ہے کہ اپنے باپ کو بڑے اچھے انداز سے دعوت دے رہے ہیں۔ مشرک ہے، یا اباتی، اے میرے ابا۔ آگے پھر بات کی، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کام آ سکتے ہیں؟ دعوت گئی ہے، پرزور طریقے سے گئی ہے، پہلے قریب کیا ہے، سمجھایا ہے، اور انداز بتائے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ کسی کو قریب کرنا چاہتے ہو، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہیں، تو پہلے اپنے رویوں میں نرمی لے کے آؤ۔
یہ جماعت نے الحمدللہ خدمت خلق کا کام شروع کیا. کیا وجہ ہے؟ کھانے کھلاؤ لوگوں کو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، حتیٰ کہ ان کے گٹروں کا جو پانی نالیوں میں بہتا ہے وہ بند ہو جائے، ان نالیوں کو صاف کرو، خدمت کرو لوگوں کی. اور تمہارے نبی کا یہ مشن ہے، خدمت کرو لوگوں کی، کام آؤ لوگوں کی، ضرورتیں پوری کرو ان کی. یہ رویے ہوتے ہیں، یہ انداز ہوتے ہیں دعوت کے. پھر دیکھو دعوت کس طرح سر چڑھ کے بولتی ہے. کیوں آپ عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کام آ سکتے ہیں؟ دعوت بیان کر کے، نرمی سے قریب کر کے، پھر ان کو جن کی وہ غیر اللہ کی یعنی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، ان کی برائیاں ان کے سامنے، ان کی کمزوریاں رکھو. پہلے باپ کو اچھے انداز سے مخاطب کیا، پھر کہا ابا جان جن کی آپ عبادت کرتے ہیں نا وہ تو اس طرح کے کمزور ہیں، سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، کام بھی نہیں آتے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ ان بتوں کے آگے کھانا رکھ کے جاتے تھے. جب لوگ باہر چلے جاتے ہیں، وہ بت کھانا بہت بڑا ہوتا تھا، چوہے آتے وہاں سے، بڑے بڑے چوہے، وہ آ کے سارا کھانا کھا جاتے. پانی رکھ کے جاتے وہ پانی پی جاتے. اور مشرک کیا سمجھتے؟ ہمارے معبودوں نے کھانا کھایا ہے، انہوں نے پانی پیا ہے. ایک صحابی کا واقعہ، وہ نام ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میری ماں، میرا باپ مجھے ہر روز نا ایک پیالہ اس کے اندر دودھ ہوتا اور اندر مکھن کا پیڑا ہوتا تھا، ہر روز تازہ مکھن نکال کے کہتی کہ وہ فلاں قبر کے اوپر رکھ کے آؤ. اور کہتے ہیں جب میں وہاں رکھنے جاتا نا، میں رکھ کے چھپ کے دیکھتا، قبر والا تو بیچارہ اٹھتا نہیں تھا. ہاں ایک کتا آتا تھا، وہ آ کے دودھ بھی پی جاتا، مکھن بھی کھا جاتا، اور ٹانگ اٹھا کے قبر پر پیشاب بھی کر جاتا. یہ قباحت بتوں کی، غیر اللہ کی، جو عاجز ہے، کمزور ہے، اللہ کے مقابلے میں کمزور. یہ برائیاں، کمزوریاں لوگوں کے سامنے واضح کرو. لوگوں جن کو تم پکار رہے ہو وہ تمہارا کچھ کام نہیں کر سکتے. یہ دعوت پیش کی. اسی طرح کی دعوت اپنی قوم کو پیش کی. قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. بہت تنگ آ گئے تھے لوگ، ابراہیم علیہ السلام تھے. بہرحال مختصر ایک دن ایسا ہوا، قوم کے لوگ کہتے ہیں ہم میلے پہ جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ. کہتے ہیں آؤ چلے. کہتے ہیں انی سکین، میں بیمار، آپ جاؤ. اب چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور سارا غصہ نکالا. توحیدی وار بتوں کے اوپر، غیر اللہ کے اوپر، لکڑی اور پتھروں کے مصنوعی بت ان کے اوپر چلائے. کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کی گردن توڑ دی. اور جو ایک بڑا بت تھا نا، اس کی گردن پر کلہاڑا لٹکا دیا. دیکھو دعوت کے اندر بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. پیچھے مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے قوم کے کسی ایک فرد کو اللہ کی توحید کی بات سمجھ آ جائے. ہماری محنتیں نہیں آتی، ہم جمعہ پڑھا کے تھک جاتے ہیں، جمعہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، 5 نمازیں پڑھ کے تھک جاتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام پیچھے سوچ ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے مجھے چنا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے. میں ان کو کردار بھی دکھاؤں گا، رویہ بھی دکھاؤں گا، اور ہر وہ طریقہ آزماؤں گا کہ جس طریقے کے ساتھ ان کے دلوں میں توحید پختہ ہو جائے. اب قوم کے لوگ آئے، کہتے ہیں چلو عید کا دن ہے، جاتے جاتے بتوں کو سلام ہی کر دیں. عید کا دن خوشی کا دن تھا. کہتے ہیں پہلے نہیں آئے عبادت خانے میں، کہتے ہیں جاتے جاتے سلام ہی کر دیں. یہ ہمارے رب ہے، ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. آج مسلمانوں کی بھی یہ سوچ ہے نا، جب خوشی ملتی ہے نا تو اللہ کو پوچھتے ہی نہیں. خوشی آئے، پیسہ آئے، امیری ہو جائے، اللہ کو پوچھتے ہی نہیں. سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جب لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے. سب سے پہلے سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نالیوں میں بہاتے ہیں. جس کا کھاتے ہیں اسی کے ساتھ غداریاں کرتے ہیں.
تو کہتے ہیں کہ چلو واپس آئیں، جا کے بت خانے میں بتوں کو سلام ہی کر دیں، ہمارے رب نے۔ اب وہاں آئے تو دیکھا یہاں تو معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ وہ ہمارے خدا، یا ویلتا، افسوس ہمارے اوپر، کس نے کیا؟ ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ مشرک کو عقل نہیں نہ ہوتی، کہتے ہیں ہمارے رب کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر، یاد آیا، کہتے ہیں سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک بندے کا، ایک نوجوان کا سنا ہے، وہ توحید ایک اللہ کی عبادت، اسی کے لیے نظر و نیاز چڑھاوے، اسی کے سامنے جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، وہ ایک اکیلے اللہ کی دعوت دیتا، اس کو پکڑو۔ آگے ابراہیم علیہ السلام، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہتے ہیں ابراہیم ہمارے معبودوں کا یہ حال تو نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے نا، موحد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ عطا کی ہوتی ہے، مشرک کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، وہ دھکے کھانے کے لیے پیدا ہوتا ہے دنیا میں۔ کہتے ہیں ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال تم نے کیا ہے؟ کہتے ہیں میں تو خالی ہاتھ، نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ میں نے کوئی اپنی قمیض کے نیچے کوئی اسلحہ، کوئی کلہاڑی باندھی ہوئی ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ جو بڑا ہے نا، اس کے کندھے پہ یہ کلہاڑا لٹکا ہوا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، وہ جو بڑا ہے نا اس سے پوچھو۔ اور ساتھ کہا ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر افسوس ہے تمہاری چدراہٹوں پر، تمہاری عقلوں پر، تمہاری کرسیوں پر، تمہاری جاگیرداروں پر، تمہاری برادریوں پر، افسوس ہے، سخت افسوس ہے۔ اور جو خود نہیں بول سکتے، جو اپنے اوپر مکھی بیٹھے اس کو نہیں ہٹا سکتے، کس طرح تم پھر ایسے عاجز بتوں کی عبادت کر سکتے ہو، اپنا معبود بنا سکتے ہو؟ دعوت پیش کی نا، قرآن نے بیان کیا ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر جھک گئے، سر جھک گئے شرمندگی سے، کہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ تو واقعی نہیں بولتے۔ دعوت پیش کی ہے، لیکن اس موقع پر تفاسیر میں لکھا شیطان آ گیا۔ یہ شیطان جو ہے نا، یہ بگاڑتا ہے۔ اس لعنتی نے قسم اٹھائی ہے اللہ کے سامنے کہ میں ان بندوں کو تیرا بندہ نہیں بننے دوں گا، اور بدقسمتی سے آج ہم اسی شیطان کے آلائے کار بنے۔ اس نے آ کے دلوں میں بات ڈالی، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے خدا، تمہارے آبا و اجداد بھی ان کی عبادت کرتے رہے۔ جب یہ بات شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالی نا، تو وہ جو ہدایت تھی، جو پر اثر بن رہی تھی، شیطان نے آ کے اس ہدایت کے رستے کا منہ موڑ دیا، ختم کر دیا، اور سارے کے سارے بجائے سمجھنے کے یہ کہنے لگے، کہتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو آگ جلاؤ، اس میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تیسرے نمبر پر وقت کا بادشاہ، وہ کہتا ہے جی اپنے فوجیوں کو بھیجا، جاؤ لے کے آؤ ابراہیم کو، میں دیکھوں بڑا یہ توحید کرتا ہے، اس کو لے کے آؤ، یہ بڑی نظریے کی بات کرتا ہے، اس کو لے کے آؤ۔ آگے ابراہیم السلام، اب مناظرہ چل پڑا ہے۔ قرآن مجید نے تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں بیان کیا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہتا بات کرو میرے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے۔ کہتا یہ کون سی بات ہے؟ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مار دیتا ہوں۔ تفسیروں میں لکھا اس نے دو قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، کہتا دیکھو ایک کو میں نے مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، میرے اختیار میں سب کچھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو ایسے نہیں سمجھے گا،
پھر نیا، میں نے پہلے بات کی، موحد آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کے جو ذہن کی نالیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھولا بھی ہوتا ہے اور بڑا وسیع کیا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی مدد ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے روز طلوع کرتا ہے اور اس کو مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے فاتی بہا من المغرب، تو کل کا سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے طلوع ہونا چاہیے۔ کیسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور کیسی مدد ہے اللہ حکم الحاکمین کی۔ کافر خاموش ہو گیا، فبہت الذی کفر، بھڑاس نکل گئی اس کی، جو گیس اور ہوا شرک کی اس کے اندر بھری ہوئی تھی اور سمجھتا تھا میں رب ہوں، لوگ میری عبادت کریں، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ وہ غبارہ جتنا پھولے نا اتنی بالکل ہلکی سے اس کو ناخن بھی لگ جائے وہ جلدی پھٹ جاتا ہے۔ یہ اس مشرک کے پیٹ میں ہوا بھری ہوئی تھی شرک کی، دنیا داری کی، مفاد پرستی کی، لوگوں کو اپنے ماتحت رکھنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی ہے، وہ ساری ہوا نکل گئی۔ فبہت الذی کفر۔ تین طرح کے لوگوں کو دعوت دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ باپ کو دعوت دی، اب باپ کا رویہ سنو، پہلے دعوت دی۔ باپ کہتا ہے، اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو سب سے پہلے کیا کہا؟ اے میرے ابا۔ لیکن باپ جب بات کرتا ہے کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ قرآن کا بیان دیکھو کہ قرآن مجید نے جو اس کے الفاظ نقل کیے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام اس کی کلام کے آخر میں ہے۔ پہلے کیا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، جا کے سورۃ مریم دیکھ لینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے عقیدے کی بنیاد پر پیدا ہونے والی دوستی یا دشمنی نسب کے اعتبار سے پیدا ہونے والی دوستی اور دشمنی سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی بھائی ہے وہ شرکیہ کام کرتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، وہ یہ نہیں دیکھے گا میرا بھائی ہے، اس کے اندر عقیدے کی غیرت جاگے گی، وہ آپ کو باتیں کرے گا، گالیاں دے گا اگر اس نے بات نہیں سنی، حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کے پروگرام بھی بنائے گا۔ یہاں عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اب باپ، ہر باپ کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، لیکن جب عقیدے کی بات آئی تو باپ کہتا ہے اے ابراہیم تو مجھے میرے دین سے دور کرنا چاہتا ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہ آیا میں پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دوں۔ عقیدے کی وجہ وہ ساری محبتیں ختم۔ یہ باپ کا رد عمل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، ٹھیک ہے پھر آپ بات نہیں نہ سننا چاہتے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اسلام نے یہ طریقہ سمجھایا کہ جب کوئی جاہل بندہ جو بات سننا ہی پسند نہ کرے، آگے سے اٹکل پچو لگائے، منہ ٹیڑھا کرے، طرح طرح کی باتیں کرے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ قوم والوں نے کیا رویہ اختیار کیا اور بادشاہ نے مل کر کہتے ہیں لکڑیاں اکٹھی کرو، ہم نے ابراہیم کو زندہ جلا دینا ہے۔ دیکھو توحید کے لیے، نظریے کے لیے انبیاء کی پورا قربانیاں، ہمیں اپنے نظریے کا ہی نہیں پتا۔ کیا سوچ ہے مسلمان نوجوانوں کی؟ کیا سوچ ہے؟ کوئی سوچ ہے ہی نہیں۔ وہ یورپ کی سوچ ہے، وہ کہتا ہے بچپن کھیلنے کودنے کے دن ہیں، جوانی کے اندر موج مستی کرو، عیاشیاں کرو، اپنی زندگی بناؤ، اور مستقبل ان کا کیا ہے؟ بڑھاپا۔ بڑھاپا یہ مستقبل ہے کہ بڑھاپے کے اندر سکون سے بیٹھ جاؤ۔ یہ کافروں کی سوچ ہے، یہ یورپیوں کی سوچ ہے، جہاں آج لوگ واری واری جاتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہوا ہے، بہترین بیوی عطا کی ہے، بہترین نعمتیں عطا کی ہیں، گھر میں ہر نعمت موجود ہے، لیکن اس نوجوان کا دل نہیں لگتا، کہتا میں ڈنکی لگاؤں گا، میں تو باہر جاؤں گا، میں تو کما کے لاؤں گا۔ وہ اللہ کے دیے پر راضی نہیں۔
پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنے نظریے کی اور اپنی فطرت کا پتہ نہیں ہے، یہ کافروں کا غلام بننا چاہتا ہے، وہاں جا کے مانجے مارنا چاہتا ہے۔ سمجھایا اسلام نے کہ تمہارا جو ویژن ہے نا، تمہاری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ انبیاء یہ سوچ رکھا کرتے تھے، کہتے ہیں آگ جلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دو۔ اب دیکھو پھر جو اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو تنہا چھوڑتا ہے؟ پھر وہ چاہے آگ میں پھینکنے والے ہوں، چاہے وہ ان کے گھروں کے قریب بم بلاسٹ کرنے والے ہوں، جو اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظتیں کرتا ہے۔ آگ جلائی، لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی، زندہ پھینکو ابراہیم علیہ السلام کو اندر۔ لیکن میرے رب نے کیا حکم دیا؟ وہ آگ کا خالق بھی کون ہے؟ وہ رب العالمین۔ یا نار، اے آگ، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، یہ ابراہیم میرا بندہ ہے، میری توحید کے لیے کھڑا ہوا تھا، باپ سے ٹکر لی ہے، قوم سے ٹکر لی ہے، اب بطور سزا آگ میں پھینکا گیا ہے، تو میری مخلوق ہے، میرے حکم کے تابع ہے۔ یا نارو، اے آگ، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، وہ آگ گرم لگتی نہیں، اس نے جلایا ہی نہیں، نقصان کیا ہی نہیں۔ دنیا میں ایسی مثال ملتی ہے؟ یہاں پہ بس نہیں، ایک چھپکلی یہ جو دیواروں کے اوپر چڑھی ہوتی ہے، پھونکے مار رہی تھی وہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا نا آگ میں، پھونکے مار رہی تھی تاکہ وہ ایندھن جو بجھ رہا ہے وہ اور بھڑکایا جائے۔ آگ بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چھپکلی کو ایک ضرب کے اندر مارے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً 100 نیکی عطا کرے گا۔ یہ دشمن ہے، میرے نبی کا دشمن، قوم، قبیلہ، برادری اور جانوروں میں یہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ان میں بھی جو ہمارے بندوں کے ساتھ زیادتی کرے گا، ظلم کرنے کی سوچے گا، رب رحمان کو یہ چیزیں برداشت نہیں۔ جو اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ بندوں سے بھی حفاظت کرتا ہے، جانوروں سے بھی اللہ کا الحاکمین حفاظت کرتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ بھولا ہوا سبق سیرت ابراہیم سے تازہ کرو، اپنی فطرت پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے نظریے پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے مشن پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے بنو۔ جو کچھ تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے وہ دنیا کے اندر فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں ہی قربان کر کے دنیا میں اسلام کے غلبے کی سوچ رکھو۔ سیرت ابراہیم کا مین سبجیکٹ اور پوائنٹ یہ ہے۔ اگلا مرحلہ وہ اگلے جمعہ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت ابراہیم سے حاصل ہونے والے اسباق ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔